یارم کی باہوں میں روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا میں نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ مجھے صحیح راستہ دکھا، یا اللہ میرے لیے بہتری کر، میں اور آزمائشیں نہیں سہ سکتی، مجھے صبر دے، وہ لاکھ غلط سہی، لاکھ گناہ گار سہی، یا اللہ میں یارم کو کھونا نہیں چاہتی، یا اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا، اسے صحیح کر دے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے رب سے دعا کرتی رہی۔ نماز ادا کر کے وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آئی جہاں یارم پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے چاروں کل پڑھ کے یارم پر پھونک ماری۔ وہ اس سے غصہ تھی، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان سے نفرت کر سکتی تھی جس نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا؟ وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی اور یارم کو دیکھنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ 2 دن پہلے تو وہ اسے جاگتے ہوئے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب روح کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ میری جان اٹھ جاؤ یار، انگلیاں چلاتا بڑے پیار سے جگا رہا تھا۔ کب سے جگا رہا ہوں میں تمہیں، اٹھ جاؤ یار، مجھے کام پہ جانا ہے۔ روح نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ او میرا بچہ، نیند خراب کر دی میں نے، تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جب تک تم مجھے پیار سے نہیں بھیجو گی میں کیسے جاؤں گا کام پر؟ وہ ابھی تک اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ روح سوئی جاگتی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری نیندیں کسی دن میری جان لے لیں گی۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تب تک ناشتہ لگاتا ہوں۔ آج تمہارے کورس کا آخری دن ہے، بس آج آخری دن تم یہ میڈیسن کھاؤ، پھر تم آزاد۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ سب کھانا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ جلدی سے باہر آؤ۔ وہ اس کا گال چومتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے کو گھورتی رہی۔ اس نے سارم تک پہنچنا تھا۔ کیسے؟ وہ بھی یارم کو شک ہوئے بغیر۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو یارم ناشتہ لگا چکا تھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ ناشتے کے دوران یارم نے پوچھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی اپنی میڈیسن لے لی۔ جاتے وقت نہ جانے یارم کتنی دیر اسے پکارتا رہا۔ جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں پکار رہا ہے، لیکن وہ باہر نہ گئی، بلکہ دوسرے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ یارم کب گیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ یارم کام پر آیا اور سب سے پہلے اس نے فرقان کو قیمتی سے قیمتی تحفہ بھیجنے کو کہا۔ اب فرقان اس کا ساتھی تھا۔ فرقان اگر وقت پر یہ خبر نہ دیتا کہ وکرم دادا کہاں ہیں اور روح کو اس نے کہاں رکھا ہے، تو شاید وہ ٹائم پر اس کے پاس نہ پہنچ پاتا۔ فرقان نے وکرم کے ساتھ غداری کر کے یارم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ فرقان سمجھ چکا تھا کہ یارم وکرم سے اوپر ہے۔ اسی لیے اس نے اس وقت پر پارٹی بدل کر یارم کو خبر پہنچا دی۔ لیکن یارم کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا جو کتا اپنے مالک کا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ روح کا تھا، اس لیے اس نے فرقان کو کوئی احسان نہیں رکھنا تھا۔ اس کے آرڈر کے مطابق خضر نے گردن ہاں میں ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شارف یہاں آیا۔ ڈیول، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے گھر چلا جاؤں؟
روح سے ملنے کے لیے۔ اس نے آ کر یارم سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتی، تم سے کیا ملے گی؟ یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈونٹ وری، اگر بات مجھ پر آئی تو سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں اس سے کہوں گا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھ سے تو جو بھی کروایا ہے تمہارے شوہر نے کروایا ہے۔ میں تو معصوم سا بچہ تھا جس کو تم لوگوں نے ان کاموں پر لگا دیا، اور پھر نہ جانے کیا کیا اسے الٹے سیدھے کام کروائے۔ وہ معصومیت کے سب ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ اگر وہ روح کے سامنے اس طرح سے کہتا تو یقیناً روح اس پر یقین کر لیتی۔ واہ، کاش میری بھی شکل تمہاری طرح معصوم ہوتی۔ ایسی معصوم سی شکل بنا کے میں بھی کہہ دیتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتا۔ لیکن افسوس، جاؤ جا کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تم سے بات کر ہی لے، اور اس کے سامنے میرے خلاف کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شارف کا کیا بھروسہ، اپنے کیے پر عمل کر کے یہ سب کچھ جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچا ہے کہہ ہی نہ دے اسے۔ ڈونٹ وری۔ وہ مسکرا کر باہر نکل آیا۔ اجازت دی ڈیول سر نے۔ معصومہ کب سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، اجازت تو اس نے دینی ہی تھی۔ چلو چلتے ہیں، شارف نے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ شارف کے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد روح باہر نہیں نکلی تھی۔ شارف کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو وہ ایک قاتل کے روپ میں دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، بنا کچھ بولے نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں نے شارف کو شرمندہ کیا تھا۔ اگر معصومہ اس کی اتنی منت نہ کرتی تو وہ یہاں نہ آتا، لیکن معصومہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سچویشن میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے شارف یہاں آیا تھا۔ شارف بنا کچھ بولے کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ ہمیشہ اس کے پاس نہ جانے کتنی باتیں ہوتی تھیں روح سے کرنے کے لیے، لیکن آج اس کے پاس کوئی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اٹھ گیا۔ چلو معصومہ، واپس چلتے ہیں، اس نے معصومہ کو مخاطب کیا۔ روح نے بھی اسے روکنے کے لیے نہ کہا۔ تم چلو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، معصومہ نے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ روح واش روم کہاں ہے؟ معصومہ نے پوچھا، تو روح نے اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے روم میں جاؤں گی، یہ سرونٹس بھی یہی واش روم یوز کرتے ہوں گے، معصومہ نے کہا، تو روح نے اسے اپنے بیڈ روم کا راستہ دکھایا اور خود بھی اس کے پیچھے آئی، جو کب سے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو معصومہ نے فوراً کمرہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ روح نے اس کے اس طرح سے دروازے بند کرنے پر گھبرا کر پوچھا۔ روح، یہ موبائل رکھو، اس پر سارم کا نمبر سیو ہے، پلیز سب سے نظر بچا کر اس سے بات کر لو، وہ تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور پلیز میرا نام کہیں بھی نہ آئے۔ معصومہ منتیں کر کے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ روح بے یقینی سے موبائل اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات آئی تھی، تو کیا معصومہ سارم کے ساتھ ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے موبائل کو دیکھا، پھر جلدی سے موبائل کمرے میں چھپا کر باہر نکل آئی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کیونکہ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی
کہ یہ سارے نوکر کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یارم کے جاسوس ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے پل پل کی خبر یارم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ کافی دیر باہر ہی رہی اور ان لوگوں کو دیکھتی رہی، آخر وہ کس طرح سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شفا ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو فون کرتی، جبکہ میری بار بار اسے مسکرا کر دیکھتی۔ وہ دونوں آدمی باہر ہی تھے، شاید انہیں اندر آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے تو اتنے دنوں سے اس نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ روح کو آج موقع ملا تھا یہ گھر ٹھیک سے دیکھنے کا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے اس گھر کو ٹھیک سے نہ دیکھا۔ وہ اپنے برتھ ڈے والی رات اس گھر میں آئی تھی۔ اس کے اگلے دن ہی ان لوگوں نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ اس کے بعد جو حقیقت اس کے سامنے آئی، اس کو یہ گھر دیکھنے کا شوق ہی نہ رہا۔ یہ گھر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، جو کہ 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، اس گھر میں 10 سے زیادہ رومز تھے۔ ایک بڑا سا سوئمنگ پول، کافی کھلا اور بڑا گارڈن، دیواروں کے ساتھ لگے رنگ برنگے پھولوں کے پودے۔ یہاں ہر رنگ، ہر نسل کا پھول موجود تھا۔ وہ لوگ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، جبکہ روح بے نیازی سے پورے گھر کو آرام سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں واپس آئی تو اس کی نظر اس کمرے پر پڑی جو اب بھی بند تھا، اور اس کی چابی یارم کے پاس تھی۔ اس نے وہ دیکھی تھی۔ یہ چابی تب بھی یارم کے پاس تھی جب وہ لوگ دوسرے فلیٹ میں رہتے تھے۔ یارم ایک چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ہنی مون پر بھی جس چھوٹے سے چاقو سے اس نے اس جانور کو مارا تھا، وہ چابی اسی چاقو کے ساتھ تھی۔ یارم نے ایک بار بھی اس کمرے کا دروازہ نہ کھولا تھا۔ پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کیا تھا۔ سارا گھر کھلا تھا، بس یہ ایک کمرہ لاک تھا۔ پتہ نہیں یارم نے یہ کمرہ لاک کیوں رکھا ہے۔ روح کو یقین ہو گیا کہ میری اور شفا اپنے اپنے کام میں مصروف ہو چکی ہیں، تو وہ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان لوگوں کو بتانا ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونا چاہتی ہے۔ جس پر شفا نے مسکرا کر کہا، میم آپ آرام کریں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ یس سر، میم بالکل ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے پورا گھر دیکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ شفا نے کہا، اس نے کچھ کھایا؟ یارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ یس سر، انہوں نے ابھی لنچ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ آرام کرنا چاہتی ہیں، شفا نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ اسے بالکل ڈسٹرب مت کرنا۔ یارم نے مطمئن ہو کر فون رکھا۔ آج کل روح رات کو بھی سکون سے نہیں سوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یارم بھی یہی چاہتا تھا کہ روح آرام کرے اور بالکل ریلیکس ہو جائے۔ وہ اس پر بالکل غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کو لے کر ٹینشن لینے دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ روح آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اس حقیقت کو قبول کر لے گی کہ یارم کیا ہے۔ یارم چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی رہنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ خود بھی مجبور تھا۔
وہ کمرے میں آئی اور چھپایا ہوا فون نکالا اور فون میں موجود ایک ہی نمبر سیو پر کال کرنے لگی جو اگلے ہی سیکنڈ اٹھا لی گئی۔ ہیلو روح، تم ٹھیک ہو نا؟ سارم نے کہا۔ روح اس کے جواب میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ روح، تم ٹھیک ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ روح بس اتنا ہی بولی۔ کاش تم میرا یقین کر لیتی روح، میں نے تمہیں بتایا تھا وہ شخص کیسا ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں ایک عام سی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کی حقیقت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہاری فیلنگز سمجھتا ہوں روح، میں سمجھتا ہوں اس وقت تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ یارم نے تمہیں کہاں رکھا ہے؟ میں تمہارے فلیٹ میں بھی گیا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ آخر یارم تمہیں کہاں لے کے گیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ یہ جگہ کہاں ہے، بس یہ ایک بہت بڑا گھر ہے، روح نے جواب دیا۔ معصومہ شارف کے ساتھ تمہارے گھر جانے والی تھی تمہیں فون دینے کے لیے۔ ہاں، شاید اب معصومہ میری مدد کر سکے۔ وہ تمہارے گھر گئی تھی نا؟ اس نے اب تک میری بہت مدد کی ہے۔ اگر معصومہ میری ہیلپ نہ کرتی تو بہت پرابلم ہو جاتی، لیکن جب سے معصومہ تمہارے گھر سے گئی ہے اس کے بعد اس نے میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے بس مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ فون تم تک پہنچا چکی ہے۔ سارم نے بتایا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، پلیز میری مدد کریں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ انسان نہیں حیوان ہیں۔ یارم نے میرے سامنے اس آدمی کی جان لے لی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روح پلیز رونا بند کرو، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں وہاں سے نکلوا دوں گا، اور آئی پرومس میں تمہیں پاکستان واپس بھجوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ کیسی مدد؟ روح نے پوچھا۔ دیکھو روح، یہاں یارم کے خلاف گواہی کوئی نہیں دے گا، لیکن تم نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تمہیں گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کیسے؟ روح پریشانی سے بولی۔ روح، تم نے دیکھا ہے نا اس نے کس طرح کسی کی جان لے لی۔ میں جانتا ہوں وہ شخص کوئی معصوم انسان نہ تھا، بلکہ وہ بھی اس کی دنیا کا ایک حیوان تھا، لیکن ہمارا معاشرہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو روح، یارم کو جب میں نے پچھلی بار گرفتار کیا تھا تب اس کی ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی تھی جس میں اس نے کچھ لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن بہت ہی ہوشیاری سے وہ ویڈیو مجھ سے لے گیا۔ ویڈیو آج بھی اس کے پاس ہے، وہ کبھی ایسی چیز ضائع نہیں کرتا۔ تم اس کے گھر میں رہتی ہو اس کے ساتھ، تمہیں بس وہ ویڈیو ڈھونڈنا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ایک فائل ہے جس میں یارم اپنے سارے کالے کارنامے سیو رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فائل اسے پھنسا سکتے ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی فائل کی وجہ سے وہ
دبئی کا ڈان ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے بلیڈ سے ان لوگوں کا قتل کیا تھا، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ وہ ویڈیو یارم کے سب دشمنوں کے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یارم کے خلاف اٹھے۔ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لانی ہوگی روح، ہم رابطے میں رہیں گے۔ تم یہ فون چھپا دینا، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا روح، لیکن یارم جیسے درندے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان بھجوا دوں گا۔ سارم اس کے رونے کی آواز سن رہا تھا، سن کر خاموش نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر نرم پڑ گیا تو ڈیول کو کبھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ یارم کو کچھ ہوگا تو نہیں، وہ بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کہہ پائی تھی۔ میرا یقین کرو روح، میں جتنی کم ہو سکے اتنی سزا یارم کو دلواؤں گا۔ یقین کرو سزا کاٹنے کے بعد جب وہ تمہارے پاس واپس آئے گا تو وہ انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یارم کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ بس اتنا کہہ کے سامنے فون بند کر دیا، جبکہ پھانسی کا نام سن کر روح کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد بھی روح کافی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ کیا وہ یارم کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے ہی یارم کو اس طرح سے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے سارم کی بات مان کے وہ ثبوت ڈھونڈتی؟ لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ساری زندگی یارم کو ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، ایک عام انسان۔ اسے کسی بھی طرح سے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی۔ سارم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پھانسی نہیں ہونے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ یارم اس کے ساتھ عام زندگی گزارے گا، اور یارم کو ایک عام زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ یارم کی باتوں کو سوچتے ہوئے ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تھی کہ نظر سامنے والے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یارم کے خلاف ثبوت اسے اسی کمرے میں ملیں گے۔ وہ کمرے کے قریب آئی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ اگر نوکر اسے اس کمرے کے قریب دیکھ لیتے تو یہ خبر بھی یارم تک پہنچا دیتے۔ اس وقت وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ اسے کسی بھی طرح یارم سے وہ چابی لینی تھی، اور اس کے لیے اسے یارم کے ساتھ نارمل ہونا ضروری تھا۔ ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چابی یارم کے پاس تھی، اور اسے کسی بھی طریقے سے وہ چابی یارم سے نکلوانی تھی۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، اس کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، وہ یارم سے آسانی سے وہ چابی لے سکتی ہے۔ لیکن سارم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یارم کو بالکل بھی شک نہ ہونے دے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب یارم کو شک ہوئے بغیر کیسے اپنا کام کرے، جبکہ یارم تو اس کی سوچ تک پڑھ سکتا تھا۔
آج اتنے دنوں کے بعد وہ یارم کے لیے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سوال اب ان کے فیوچر کا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے کسی بھی طرح یارم کو سیدھے راستے لانا تھا۔ یارم گھر آیا تو اسے باہر بیٹھا دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس طرح سے باہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی یا نہیں، لیکن بہت دنوں بعد اسے اس طرح سے دیکھا تھا۔ میرا پیارا بیبی، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا، جس پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر یارم کو کچھ عجیب لگا۔ یارم کو یقین تھا کہ وہ روح کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اتنی جلدی؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مزید پوچھنے لگا۔ بہت بہتر، وہ بہت تھوڑی سی آواز میں بولی تھی، لیکن یارم کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو چلو کہیں باہر سے ہو کے آتے ہیں، ویسے بھی اتنے دنوں سے یہاں بور ہو رہی ہوگی۔ چلو ڈنر کہیں باہر جا کے کرتے ہیں، اور پھر ایک پرسکون لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یارم، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میرے خیال میں ہمیں اب نہیں نکلنا چاہیے، اور ویسے بھی ابھی میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ روح نے اپنی طرف سے بہت احتیاط سے کہا تھا، کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اس لیے شاید یارم نے اور زور نہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے میری جان کی مرضی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آج اسے واپس نارمل دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی روح اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ آج تمہیں اس طرح ایسے دیکھ کر ویسے بھی میں فریش ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر بھی فریش ہو کے آتا ہوں جب تک تم میری سے کہو کہ وہ کھانا لگا لے۔ وہ اسے ہدایت دیتا بیڈ روم کی طرف چل دیا، جب روح کا سارا دھیان اس کے ہاتھ پر تھا، جس میں اس نے ایک کی چین پکڑ رکھا تھا، اور اس کی چین میں وہ اکلوتی چابی تھی جسے یارم ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ یارم اسے کسی نہ کسی بات میں لگائے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی ہر بات کا نارملی جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے سامنے مسکرانے میں ناکام رہی تھی۔ جب اندر سے انسان اداس ہو تو لبوں پر چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ روح کا بھی یہی حال تھا۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد بھی یارم کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ روح، میں بہت خوش ہوں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارا یارم تمہارے بغیر مر جاتا۔ تم نے اپنے یارم کو بچا لیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے سامنے یہ سب کچھ نہیں لاؤں گا۔ جیسے پہلے تھا سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان
اس کی باتوں پر نہیں، سائڈ دراز پر رکھی اس کی چین پر تھا۔ وہ یارم کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سونے کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی اپنی آنکھ لگ گئی۔